بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں سنیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، میری نصیحتوں کو غور سے سن لو اور اسے یاد بھی کر لو۔ ایسا مت کرنا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ آپ علیہ السلام نے پہلی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادہ کو یعنی ہماری اصلیت کو اچھائی اور برائی سے بنایا ہے۔ تم اچھا کام کرتے کرتے کبھی برا کام بھی کر بیٹھو گے۔ خدا کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے کبھی تم سے ان کی نافرمانی بھی ہو جائے گی۔ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے اور غفور بھی ہے۔ تم مایوس نہ ہونا، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر لینا اور اس سے معافی بھی مانگ لینا۔ وہ تمہاری بڑی سے بڑی خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور توبہ کرنے کا الگ ثواب بھی دے گا اور اپنی جنت میں بھی داخل کرے گا۔ دیکھو، ابلیس نے بھی تو غلطی کی تھی مگر اس نے توبہ کر کے معافی نہیں مانگی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا اور جہنمی بنا دیا گیا۔ ہم لوگوں سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی مگر ہم لوگ شرمندہ ہو کر روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ وہ ہم لوگوں سے خوش ہو گیا اور معاف بھی کر دیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر سے جنت میں داخل کر دے گا اور پھر کبھی نہیں نکالے گا۔ آپ علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی، ابلیس مردود ہمارا خطرناک دشمن ہے، تم لوگ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر اس سے دوستی کرو گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ جنت میں تمہاری اماں بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتی تھی اور میں بھی اس کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھ بیٹھا۔ اس ظالم نے مجھے بھی جنت سے نکلوا دیا اور تمہاری امی کو بھی نکلوا دیا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے دنیا میں اس کے مکر اور فریب سے بچا دیا۔ اگر تم لوگ اس سے دوستی کرو گے تو وہ تم کو جہنم کے ایک ایسے خطرناک گڑھے میں ڈال دے گا کہ پھر تم کو اس خطرناک عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر دم لیا تو تم لوگوں کو کس طرح اس جنت میں جانے دے گا؟ اس بات کو بار بار سوچتے رہو اور سنبھل کر چلو۔ آپ علیہ السلام نے تیسری نصیحت فرمائی، شیطان نے ہم لوگوں کو اور ہماری اولاد کو چیلنج کیا ہے کہ میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو گمراہ کر کے دوزخ میں ڈال کر رہوں گا۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اوپر سے ہواؤں میں اڑتا ہوا آئے اور پانی پر چلتے ہوئے آئے اور کہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں تو لا حول پڑھ کر اس کو بگا دینا اور کہہ دینا کہ تو بزرگ نہیں بلکہ ہمارا دشمن شیطان مردود ہے۔ ہم کو تیری خیر خواہی کی اور ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے ہمارے والدین کے ساتھ خیر خواہی کر لی۔ آپ علیہ السلام نے چوتھی نصیحت فرمائی، تم لوگ صرف ایک اللہ کو مان کر اس کے حکم کے مطابق صرف اسی کی عبادت کرتے رہنا۔ آپ علیہ السلام نے پانچویں نصیحت فرمائی، میری ہی اولاد میں سے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور پیغمبر بنائیں گے اور ان کے ذریعے اپنی عبادت اور اطاعت کا طریقہ بتائیں گے، وہی اصلی دوست اور تمہارے خیر خواہ پیغمبر اور نبی ہوں گے۔ وہی لوگ جنت میں جانے کا رستہ بتائیں گے۔ اگر تم لوگ ان کی تعلیم پر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے چھویں نصیحت فرمائی، خدا کا انکار کر کے کافر مت ہونا اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا ورنہ مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے ساتویں نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ ابلیس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا کیونکہ نافرمانی کر کے اس نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی توبہ کی بلکہ تکبر اور غرور اختیار کیا۔ بیٹے، یہ دونوں بہت بڑے مرض ہیں، ان سے کوسوں دور بھاگتے رہنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ تمام نصیحتیں بتانے کے بعد فرمایا، میرے پیارے بچوں، اگر تم ہماری نصیحتوں پر عمل کرو گے اور ہماری بات مان جاؤ گے تو ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے اور خوب مزے اڑاؤ گے، اور اگر تم لوگوں نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہ کیا اور شیطان کو اپنا دوست اور خیر خواہ بنا لیا تو ہمارے دشمن شیطان مردود کے ساتھ دوزخ میں جلتے رہو گے۔ دوستو، اس معلومات کو اور تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے تاریخ جنات و انسان اور ان کی دینی عبادت کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی ان تمام نصیحتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان با امید دیدار۔